السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفثہ۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخنق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، معذرت کے ساتھ تھوڑا لیٹ ہو گیا، کوئی رش کی وجہ سے، اور یہ باہر پتہ نہیں کس چیز کی جو ریلی نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کچھ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ چند پیسے آ جائیں یا اس کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو وہ اکڑا کے چلنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ایسا مل گیا ہے جو اور کسی کے پاس نہیں۔ اس کا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا وہ بدل جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو شخص ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جس جگہ پر ہم جاتے ہیں اسی جگہ پر جاتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مال و دولت والا ہو جائے یا کسی بڑے عہدے پر چلا جائے، تو ہم اس کی گفتگو دیکھیں گے تو اس کی گفتگو میں ہمیں کچھ ڈفرینس ملے گا، ہمیں اس کا جو لہجہ ہے وہ تھوڑا بدلا بدلا نظر آئے گا، اور ہم اسے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں، جو آپ نے بات کرنی ہے اپنے بات کو مکمل کرو، میں چلے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر 37 میں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ جو تم اکڑا اکڑا کر چلتے ہو اس سے تم زمین کو پھاڑ نہیں دو گے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تمہارے آکر کے چلنے سے یا تمہارے اس طرح سینہ تان کے چلنے سے تم پہاڑوں سے بلند نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تنبیہ ہے۔ اکبر ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کوئی اس کو اللہ تعالیٰ کی چادر کو ہاتھ ڈالے گا تو وہ ختم ہو جائے، اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ آپ کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دے دیا ہے یا کسی بڑے عہدے پر فیض کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، تو اس کو الٹا گناہوں میں تبدیل کرنے کے بجائے اس پر شکر ادا کیا جائے۔ اب کئی مرتبہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس چند پیسے کیا چند دولت آ گئی تو تمہارا لہجہ بدل گیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہیں لگتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 267 میں، کہ وہ شخص لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ من کان فی قلبہ
مثقال ذرۃ من کبر، ادھر کوئی بڑی بات نہیں ہو رہی کہ فلاں پہاڑ کے برابر، ذرات، ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، اس کے برابر کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر کبر یعنی کہ تکبر ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو شکر ادا کریں۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کو مشہور کر دیا ہے تو آپ سے کوئی بات کرے تو وہ الحمدللہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کے اتنے الفاظ کہنا اس کی نصیحت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سبب ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے کہ تکبر سے بچے رہنا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ خوبصورتی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی پچھلی والی حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حدیث نمبر 265 میں کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ جمال کس طرح کا ہو؟ جو شریعت کے مطابق۔ اگر آپ شریعت سے باہر نکل کے اپنا آپ کو ظاہر کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، وہ تکبر ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، آپ کا جو کپڑا ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے جائے گا وہ تکبر ہوگا۔ آپ کو کوئی چادر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، آپ کا نیچے جائے گا وہ تکبر ہوگا۔ تو اسی لیے اس تکبر سے جیسے بھی ہو ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اکبر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تکبر سے بچے رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، نماز پڑھیں، یہ سب سے بہترین جو ہے وہ عاجزی کا ایک نمونہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے بچا کے رکھیں اور ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔